نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس ایک اور سوال ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف کی کوئی ایک حدیث ہے جو ان کو کسی نے سنائی ہے اور سنا کر یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صرف انہی لفظوں میں آئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ کے اندر یعنی اس حدیث پاک کے کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ معروف حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر موجود ہے یہ روایت۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے تو میں صحیح بخاری شریف سے ہی یہ روایت آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ اس کا باب نمبر 13 ہے، جلد نمبر 1 کتاب العلم، اور حدیث نمبر ہے 71۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویۃ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، اور پھر یہ پوری روایت آگے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے، اس حدیث پاک کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ حمید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ کے دوران یہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور پھر آگے لفظ ہیں، یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پہ قائم رہے گی اور قیامت تک کسی کی مخالفت اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ روایت ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایت انہوں نے سنائی ہے اور سنا کر کہا ہے کہ آپ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہے، نعمتوں کے قاسم نہیں ہے، اعتراض کرنے والے نے کہا نعمت کے قاسم ہے بس۔ اور ایک عجیب سا مسئلہ اس حدیث پاک سے نکالا ہے انہوں نے، اور کہا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر علم ہے، تقسیم کی شان کے ساتھ علم ہے، لہذا یہاں پر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم آپ عطا فرماتے ہیں، علم تقسیم فرماتے ہیں۔ اور پھر بات بیان کی کہ چونکہ آپ قرآن لائے اور حدیث آپ کی برکت سے عطا کی گئی، اور پھر دین کو غلبہ آپ کی تعلیمات سے ملا، اور یہ ساری بات بیان کر دی۔ اور یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، اور مخلوق کو رزق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ملتا ہے، عزتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہیں، اور بھی حضور کی شان تو خیر کثیر ہے نا، جیسے انا اعطیناک الکوثر کے بے شک ہے حبیب مکرم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ جبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے اولاد پاک یعنی حسنین کریمین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا گیا، آپ کی بیٹی کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ تو ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا قاسم مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور مصطفیٰ تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ حدیث پاک ایک تو یہ کہا کہ یہ صرف انہی لفظوں میں آئی ہے، اور جہاں بھی آئی ہے علم کی قید کے ساتھ آئی ہے، لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صرف اللہ کی ایک نعمت جو شان علم ہے اسی کے قاسم ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس نے یہ سنا کر بیان کر دیا ہو، اور یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن پڑھ کے بیان کیا ہوا مسئلہ نہیں ہے یہ جو روایت ہے
اگر ہم اس روایت کا صحیح بخاری شریف کے اندر مطالعہ کریں، حدیث نمبر 71 ہے یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 71 نمبر پر بھی ہے، اور پھر یہ 2948 نمبر پر بھی بخاری شریف میں ہے، یہ 3442 نمبر پر بھی ہے، یہ روایت 6882 نمبر پر بھی بخاری شریف میں ہے، اور یہ روایت 7022 نمبر پر بھی صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ اب یہ مضامین کہ جس کتاب میں بھی یہ روایت آئی ہے اور جس امام نے یہ روایت لکھی ہے، انہوں نے علم کی قید کے ساتھ لکھی ہے، اور اس سے ایک عجیب سا مسئلہ نکال دیا ہے کہ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک نعمت کے قاسم ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، آگے پھر یہ لفظ بھی ہیں واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرتا ہے، تو پہلا سوال تو اس شخص سے میرا یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ اس میں حضور کی شان قاسمیت کے ساتھ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، فقاہت دینی کی جو قید لگی، آپ نے حضور کی شان قاسمیت کو تفقہ فی الدین کے تناظر میں بند کر دیا کہ حضور صرف ایک ہی شان تقسیم کرتے اور دوسری نہیں تقسیم کرتے، تو میں پوچھتا ہوں واللہ یعطی، استغفر اللہ العظیم، ہے جرت کہ یہ ترجمہ کرو کہ اللہ بھی صرف ایک ہی نعمت عطا کرتا ہے؟ نہیں، یہ ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، اس ترجمے کو کوئی بھی جائز نہیں سمجھے گا۔ لہذا کیونکہ واللہ یعطی، حدیث پڑھنے سننے والے دوست اس بات پہ غور کیا کریں، واللہ یعطی، اللہ ہی عطا کرتا ہے، سو عطا جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور پھر ساتھ قرینہ پہلے آ گیا انما انا قاسم، اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں، معنی یہ کہ اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں، میرے صدقے میں یہ نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس میں یہ جو علم کی قید ہے، یہ علم کی قید حضور کی شان قاسمیت کی وسعت کو ختم نہیں کر سکتی، اور اگر علم کی قید کے ساتھ کوئی بندہ شان قاسمیت کی وسعت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر واللہ یعطی کو کیا کریں گے آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت کتاب الادب کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر۔ اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الادب میں بھی روایت کیا، اور وہاں لفظ ہے عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی فانما انا قاسم اقسم بینکم، وہاں یہ لفظ ہے، وہاں من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین کے لفظ نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت یعنی ابو القاسم پر کنیت نہ رکھو، بلا شبہ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اور میں ہی تم میں اللہ کی نعمتیں تقسیم کرتا ہوں۔ بریکٹ کا ترجمہ بھی دے دیا، یہاں پر نہیں ہے، اور یہ روایت بھی بخاری کتاب الادب کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری جہاں فرائض خمس کے باب ہیں، اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے حدیث نمبر 2946، اس کے اندر لفظ یہ ہیں وفی روایت لہما فانما جعلت قاسم اقسم بینکم، یہ بخاری میں بھی مسلم میں بھی یہ لفظ ہے، فرمایا کہ میں ہی قاسم بنایا گیا ہوں اور میں ہی تمہارے درمیان نعمتیں تقسیم کرتا ہوں۔ یہاں بھی خیر یفقہہ فی الدین کی قید نہیں ہے، کیا یہ بخاری مسلم کی روایت نہیں؟ پھر اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرائض خمس کے باب میں کتاب الادب والا متن بھی لائے، اس کے اندر وفی روایت عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی فانی انما بعثت قاسما اقسم بینکم، کہ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو مگر میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو۔ یہ بات فرما کر فرمایا کہ بے شک میں قاسم بنا کر ہی بھیجا گیا ہوں، اور میں کہ تم میں اللہ کی نعمتیں بانٹتا ہوں۔ عطا اللہ کی ہے، تقسیم مصطفیٰ کی ہے، یہ تو مانے، یہ تو حضور خود فرما رہے ہیں
اور یہ بخاری مسلم میں آ گئے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ یہ من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین کے علم اور تفقہ فی الدین کی قید کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. وہ لوگ بڑے دور ہیں علم سے، ان کو کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے. یہ بخاری مسلم سے پڑھ رہا ہوں. یہ روایت بھی فرائض خمس کے باب جہاں آتے وہاں پر امام بخاری حضرت جابر بن عبداللہ سے لائے. جابر بن عبداللہ سے امام بخاری کتاب الادب میں بھی لائے. پھر اسی طرح امام بخاری یہی جو فرائض خمس کے باب جہاں چل رہے ہیں یہیں پہ ایک اور متن کے ساتھ لائے. وقال حسین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت قاسما اقسم بینکم. کہ حضرت حسین یعنی سعد کے ساتھ جو حضرت حسین بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قاسم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے اور میں کہ تمہارے درمیان اللہ کی نعمتیں تقسیم کرتا ہوں. بریکٹ کا ترجمہ. پھر اسی طرح امام بخاری مسلم ایک اور جگہ کتاب الادب میں ایک اور جگہ لفظ لائے. وہاں یہ ہے فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، یہ لفظ ہے. یہاں پہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرٍ یُفَقِّہُ فِی الدِّین کے لفظ نہیں ہے. اور چلیں آپ کے اس سے بھی موٹی بات بتاؤں. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بخاری شریف میں یا اس کے علاوہ جس کتاب میں بھی آئی ہے خَیْرٍ یُفَقِّہُ فِی الدِّین کے یعنی کہ علمیت کے تناظر میں فقاہت فی الدین کے تناظر میں آئی ہے. میں اسی کے مقابلے میں بخاری سے تو میں نے دیگر متون پڑھ دیے، میں مسلم سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر لائے ہیں. کتاب الزکوٰۃ میں ایک متن لائے، میں متن پڑھ کے سناتا ہوں اور مجھے بتائیے گا کہ یہ امام مسلم، بخاری کو تو چلو غیر مقلدین وہابی لوگ مانتے ہیں نا، تو امام مسلم لائے ہیں، مجھے دکھائیں وہاں پر یہ لفظ نہیں. امام اور وہاں بھی روایت امام مسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے. اور وہ روایت ہے عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما انا خازن فمن اعطیتہ عن طیب نفس فیبارک له فیہ ومن اعطیتہ عن مسألۃ وشرح کان کالذی یأکل ولا یشبع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام مسلم لائے اور یہی متن علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ لائے اور امام ابو یعلا لائے. اور کیا ہے ترجمہ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اب بخاری اور مسلم دو باتیں سمجھ لیں. بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. یہاں لفظ ہے خیر یفقہہ فی الدین، اس کے بعد لفظ آتے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِی. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر جو لفظ ہے یہاں پر خیر یفقہہ فی الدین یعنی شان فقاہت علم کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں ہی تو اللہ کے خزانوں کا خزانچی ہوں. بریکٹ کا ترجمہ ساتھ کر کے توضیحی بریکٹ کا، میں ہی اللہ کے خزانوں کا خزانچی ہوں. اور لفظ انما انا خازن، میں ہی تو خزانچی ہوں. جس شخص کو میں اپنی خوشی سے عطا کرتا ہوں اس کے لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی، اور جس شخص کو میں اس کے سوال کرنے اور اس کی طمع کی وجہ سے دیتا ہوں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کھانا کھاتا رہے لیکن سیر نہ ہو. یہ پوری بات آ گئی. اب بتائیے، لہذا وہ لوگ اب دیکھیں یہاں پر فقاہت فی الدین کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور میں اس کے اوپر اور بھی لمبی گفتگو کر سکتا تھا. لہذا میں صرف اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ جو شخص ہے جس نے یہ بات کی اور سوال پوچھنے والے دوست ہم سے سوال پوچھا، ہمارے جس دوست کے سامنے بیان کیا، اس نے کس علم کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ یہ روایت جہاں بھی آئی ہے خیر یفقہہ فی الدین کی قید کے ساتھ آئی ہے؟ کیا دلیل ہے اس کے پاس اس چیز کی؟ کوئی دلیل نہیں. میں نے بخاری شریف سے پڑھ کے آپ کو سنا دیا کہ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت کئی بار آئی ہے، اور خیر یفقہہ فی الدین کے قید کے علاوہ بھی بخاری میں کئی بار آئی. اور میں نے مسلم شریف سے آپ کو پڑھ کے سنایا
کہ مسلم اور بخاری دونوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بخاری میں خیر یفقہہ فی الدین کی قید ہے، اور مسلم شریف کے اندر خیر یفقہہ فی الدین کی قید نہیں ہے، وہاں لفظ صریح ہے، اور کیا ہے؟ انما انا خازن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خزانچی ہوں، کس چیز کا؟ اللہ کی نعمتوں کا خزانچی ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں نعمتیں، اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والا ہوں۔ اور یہ کہنا کہ حضور صرف شان علم ہی تقسیم کرتے ہیں، یہ شان علم کے تناظر میں آئی ہے، اس کے علاوہ باقی نعمتیں برکتیں جو حضور کے صدقے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے اور حضور تقسیم فرماتے ہیں، اس کا انکار کر دینا یہ بہت بڑی علمی جہالت ہے ان لوگوں کی۔ دیکھیں، غیر مقلدین کا پیمانہ ہٹ گیا نا۔ اگر پوری بخاری میں یہ روایت جتنی بار بھی آئی ہو، اگر پڑھ لیتے اس کو تو شاید یہ سوال ہی نہ اٹھتا۔ مسلم کے اندر یہ روایت کتنی بار آئی اور اس کے تمام متون کو پڑھ لیتے، یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ غیر مقلدین کی ایک عادت ہے کہ جب وہ سوال کرتے ہیں تو دلیل نہیں رکھتے، وہ چھاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب سوال کا جواب طلب کرتے ہیں پھر کہتے ہیں دلیل سے دو۔ یعنی کہ ہمارے لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں چیز بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حالانکہ یہ جہالت پہ مبنی باتیں۔ علم سارا بخاری میں نہیں، علم سارا مسلم میں نہیں، سارا دین بخاری مسلم میں نہیں، اور اگر سارا دین بخاری مسلم میں ہی ہوتا تو بخاری کے بعد حدیث کی کتابیں نہ لکھی جاتی۔ بخاری میں ہے تو مانیں گے، مسلم میں ہے تو مانیں گے، اور جب اعتراض کرنا ہو تو پھر دلیل نہیں ہے، جب الزام لگانا ہو تو پھر دلیل کوئی نہیں ہے۔ لہذا میں اپنے دوستوں سے کہوں گا یہ روش سمجھے ان لوگوں کی، یہ آپ کو بہکاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، کہ جب یہ پوچھیں کہ فلاں چیز کے اوپر اعتراض کرے تو آپ کہیں اس اعتراض کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کے مذہب کو کوئی بھی الزام، کوئی بھی بھیانک بات اٹھا کے سنیت بنا دیا۔ سنیت وہ ہے جو علماء کی کتابوں میں لکھی گئی، جو علماء کی کتابوں میں نہیں لکھی گئی وہ سنیت نہیں، اور کتابیں بھی وہ جو مسلمات ہیں اہل سنت کی اس کتابوں میں۔ اس کے علاوہ جو بھی اہل سنت کی طرف منسوب کرے تو میں دوستوں سے کہوں گا دلیل طلب کرے، اگر کوئی دلیل نہ دے سکے تو اس کے جواب کو اپنے ذمے نہ لے۔ لہذا یہ بہت بڑی جہالت پہ مبنی سوال تھا کہ یہ حدیث جہاں بھی آئی ہے یہ خیر یفقہہ فی الدین کی قید کے نہیں، شان علم بھی مصطفیٰ ہی تقسیم کرتے ہیں، عزتیں بھی مصطفیٰ کے در سے تقسیم ہوتی ہیں، اللہ کی عطائیں برستی ہیں اور تقسیم مصطفیٰ کے صدقے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔